سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ افحسب الذين كفروا، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ میرے بندوں میں سے ہی بعض بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا ولی اور گاہ ساز بنائیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو سن لیں کہ بے شک ہم نے بھی تیار کر رکھی ہے جہنم ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم آپ کو بتلائیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس ان کے سب اعمال بیکار ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سو ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، یہ بدلہ ہے ان کا کہ جہنم ملے گی، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے مجھے، میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ یہ سورۃ کہف کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے پوری بات کو سمیٹا، مکمل سورت کے مضامین کا خلاصہ، جیسے قرآن کریم کا یہ خوبصورت انداز ہے، یہ پوری بات کر کے آخر میں اس کو سمیٹتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے پوری بات کا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا کہ کس طرح انہوں نے ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ کے نظریات و عقائد کو چھوڑ کر، ٹکرا کر، استقامت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اپنے عقیدے کو بچایا۔ اور اسی طرح دو بھائیوں کا تذکرہ ہوا، جن میں سے ایک مال و دولت والا، باغات والا، اور دوسرا غریب اور فقیر، لیکن وہ اپنے نظریے پہ قائم رہا،
اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ تمام تر خوبیوں کے باوجود انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ اس کے اندر ذوالقرنین کا تذکرہ ہوا، جس نے اسی عقیدے اور نظریے کی محنت کی بادشاہت میں رہتے ہوئے۔ غریب آدمی نے اپنا عقیدہ نظریہ بچایا تو وہ کامیاب ہو گیا، اس بادشاہ نے اپنا نظریہ بچایا اور پھیلایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ گویا پوری صورت کا خلاصہ دو لفظوں میں یہی نکلتا ہے، چند الفاظ میں یہی نکلتا ہے، جو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے ہیں اور وہاں ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں عرب کی سرزمین چھوڑ کے ہمارے علاقے میں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو ادھر؟ صرف 15-20 سال کے عرصے میں، 10 سال اگر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے شامل کر لیں اور 10 سال اس کے بعد کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کسریٰ کے دروازے پہ دستک دینے لگے۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تم نکل رہے ہو؟ تم تو عرب کے لوگ سالہ سال سے وہاں پہ بیٹھے ہماری غلامی کر رہے، آج کیوں نکلے؟ کس لیے ہمارے دروازوں پہ آئے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ خوبصورت جواب گویا ہمارا راستہ متعین کر گیا۔ فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال دیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کے آخرت کی وسعتوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ہم لوگوں کو مختلف نظاموں کے ظلم و ستم سے نکال کے اسلام کے عادلانہ نظام کی چھتری کے نیچے لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے میرے محترم دوستو، یہی میرا آپ کا ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہیں، سب آزاد ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اسی بات کا اظہار کیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ افحسب الذین کفروا، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ یہ میرے ہی بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا ولی اور کارساز بنا لیں گے۔ یہ ولی اور کارساز کوئی مذہبی اعتبار سے بنائے، ہمارا مرشد، ہمارا پیر، ہمارا کام بنانے والا وہ کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی انسان ہو، یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ ولی اور کارساز اور کام بنانے والا کوئی دنیاوی اعتبار سے بنائے، فلاں چودھری، فلاں وڈیرا، فلاں بڑا، فلاں مال والا یا فلاں ملک والا، بڑے عہدوں والا، یہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا۔ دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے مجھے چھوڑ کے کسی اور سے توقعات وابستہ کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو یہ مسئلے حل کریں گے تمہارے؟ تمام مسائل کو حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اگر اس اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ تمہارے مسئلے بھی حل کرے گا، تمہیں دنیا آخرت میں عزتیں بھی دے گا۔ اور اگر اللہ کی بندگی چھوڑ کے بندوں کی غلامی کی طرف جاؤ گے، بندوں کو اپنا آقا اور پیشوا اور مرشد اور نجات دہندہ سمجھو گے اور مسئلے حل کرنے والا سمجھو گے، تو پھر در در کی غلامی کرتے رہو گے، ملے گا کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مذہبی اعتبار سے بھی غلامی کا تصور ختم ہے۔ طاقت، مال و دولت اور قوت اور ملک کی بنیاد پر بھی لوگوں کو غلام بنانا یہ تصور غلط ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وڈیرے کو
صرف اس لیے اس سے بدلہ دلوایا گیا، اس کو موقع پہ سزا دی گئی کہ اس نے ایک غریب آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ کس وجہ سے کہ طواف کرتے ہوئے اس کا پاؤں میری چادر کے اوپر کیوں آ گیا، اس کا پاؤں میری چادر پہ کیوں آ گیا، اس لیے تھپڑ مار دیا گیا۔ اور وہاں کوئی عدالت نہیں لگی، کوئی اس پہ تاریخیں نہیں ڈالی گئی، کوئی اس پہ جو ہے وہ وقت نہیں لگا۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس سے بدلہ لو، اسی طرح اس کو لگاؤ، اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں لگایا۔ اور پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنم دیا، یہ آزاد لوگ ہیں، تم ان کو کیوں اپنا غلام سمجھتے ہو؟ میرے محترم دوستو، جس غلامی کو، شخصی غلامی کو، قومی غلامی کو اسلام نے ختم کیا اور حریت اور آزادی کا درس دیا، آج پوری دنیا اسی غلامی کے اندر پھر جکڑی ہوئی ہے، قوموں کی قومیں غلام بنی ہوئی۔ اللہ پاک اسی غلامی کے خول کو توڑ کے ہمیں آزادی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بندوں کی غلامی نہ کرو، وہ سیاسی اعتبار سے ہو، وہ مذہبی اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی غلامی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے تو اس کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور کسی کی غلامی کی اجازت نہیں۔ میرا مرشد، میرا پیر، میرا باپ، میری ماں، میرا استاد لائق صد احترام، اور میں ان کی بات مانوں گا، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جہاں میرا بڑا میرے قرآن و سنت کے خلاف مجھے بات کہے گا، وہ پھر میری ماں ہو، میرا باپ ہو، یا میرا مرشد ہو، میرا استاد ہو، میرا پیر ہو یا میرا لیڈر ہو، جہاں وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا وہاں میں اس کی غلامی نہیں کروں گا، میں رب کی غلامی کروں۔ میرے بھائیو، آج اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ آج کس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے قرآن و سنت کو؟ کہ جی ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے، ہمارا مرشد کہہ رہا ہے، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، یا فلاں کہہ رہا ہے۔ سب کی بات قابل احترام تب ہوگی جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو پھر بندگی ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی۔ یہ صورتحال ہماری بعض اوقات وہی بن جاتی ہے جیسے کسی وڈیرے نے، کسی مالک نے بینگن کی تعریف کی اور بینگن کھانے کا اس نے اظہار کیا اپنے نوکر کے سامنے۔ اب نوکر نے جو ہے وہ بینگن کی تعریف میں پل باندھ دیے، بڑی زبردست سبزی ہے جی، بہت فائدے ہے جی اس کا، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ اگلا دن ہی آیا، اس نے بینگن کے خلاف بات کر دی مالک نے کہ جناب یہ تو مجھے نہیں، صحیح نہیں لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہی نوکر بینگن کے خلاف قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس کا یہ نقصان۔ وہ کسی نے کہا کہ کل تو اللہ کے بندے تو یہ کہہ رہا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے مالک نے اس کی تعریف کی تو میں نے بھی کر دی، اس نے مخالفت کی تو میں نے بھی کر دی، میں بینگن کا غلام تو نہیں ہوں، میں تو اپنے آقا کا غلام۔ اب وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ میرے دوستو آج دنیا کے اندر لوگ لوگوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم ٹھیک ہے کسی کا بھی ساتھ رہے، ہر ایک کی ماں علیحدہ، ہر ایک کا باپ علیحدہ، ہر ایک کا استاد الگ، ہر ایک کا پیر و مرشد الگ، ہر ایک کا سیاسی لیڈر الگ، سب کی اطاعت فرما برداری اپنی جگہ پر، لیکن کب تک ہوگی؟ جب تک قرآن و سنت کے مطابق حکم آئے۔ جہاں قرآن و سنت کے خلاف آیا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میرا قرآن پہلے ہے، میرے نبی کا فرمان پہلے ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سوچ نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، اور
ایسی سوچ رکھنے والوں کو اللہ پاک نے کافر فرمایا. یہ کفریہ سوچ ہے. ایتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ یہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو کارساز بنائیں گے، میرے بندوں کو ولی بنائیں گے، میرے بندوں کو میرا ساجی اور شریک بنائیں گے. ولی کا معنی دوست ہے، اور دوست ہونے کے اعتبار سے سب نیک بندے ہمارے دوست ہیں، سب اللہ والے ہمارے ولی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اسی تناظر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی دوستی اور محبت رکھے، اور جس کو علی سے دشمنی اور نفرت اور عداوت ہے وہ مجھ سے محبت نہ رکھے، وہ میرا محبوب نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اب اسی مولا کا لفظ اگر یہ معنی کر لیا جائے کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، تو میرے دوستو میرا آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام مسائل کا حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. تو ولی اولیاء ولی سے ہے، ولی کا معنی کام بنانے والا تو صرف کون؟ اللہ. اور ولی کا معنی دوست، تو جو اللہ ہے، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ سب ہمارے دوست. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسئلوں کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر اللہ فرماتے کسی نے کفریہ شرکیہ سوچ رکھی تو پھر وہ سن لے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. نزل عربی زبان میں اس پہلے کھانے کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب مہمان آئے سب سے پہلے جو اس کے سامنے چیز پیش کی جاتی ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے. اللہ پاک گویا فرماتے ہیں جس کی کفر یا شرک کی حالت میں موت آ گئی اس کی سب سے پہلے مہمان نوازی جہنم کے ساتھ کی جائے گی. اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے، عمل کے اعتبار سے نقصان میں جانے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان کن لوگوں کا ہوگا؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت بیکار چلی گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اس بات کو میرے بھائیوں ہم سمجھ لیں. تین چیزیں ہیں جو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے گویا شرط ہے، ان کے بغیر عمل بیکار ہے. پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں. رفاع عامہ کے کتنے کام آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے. اسپتال بنا رہے، سڑکیں بنا رہے، پل بنا رہے، لوگوں کی خدمت کر رہے، غرباء مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے، پانی کا بندوبست کر رہے، سائے کا انتظام کر رہے. یہ سارے رفاع عامہ کے کام، خدمت خلق کے کام، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مول تب پڑے گا جب یہ ایمان کی حالت میں ہوگی. اگر یہ ایمان کی حالت میں نہیں، کفر کی حالت میں ہو گئے تو ایک رتی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں دنیا میں فائدہ اللہ دے دیں گے، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، نام مل جائے گا اور مال مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو ایک رتی کا بھی فائدہ نہیں. اب اس سے مراد یہ شخص بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس نے بڑی محنت کی، بہت کام کیے، یہ سمجھتا رہا میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال بیکار چلے گئے. یہ سب سے زیادہ خسارے اور نقصان والا انسان ہے. دوسری چیز جو شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہے. ایمان جتنا ہوگا اتنا اخلاص بھی ہوگا.
اور ایمان کے اندر جتنی کمی ہوگی اتنے اخلاص کے اندر بھی کمی ہوگی۔ ایک آدمی ظاہراً کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، عبادتیں بھی کر رہا ہے، ایمان والا بھی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حج، عمرہ، تبلیغ، جہاد سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کس لیے کر رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بڑا نیک آدمی، بڑی محنت کر رہا ہے۔ لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کیا، سارا کام کیا ہوگا؟ بیکار اور ضائع جائے گا، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ ایمان کے بعد دوسری چیز سب سے زیادہ جو شرط اور ضروری ہے وہ کام کے اندر اخلاص ہے، اور تیسری چیز جو ایک گویا کہ شرط ہے ہر کام کی قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی عمل آپ کے طریقے سے ہٹ کے قابل قبول نہیں۔ اگر ایک آدمی بہت اچھے ایمان کے ساتھ، پوری رضا اور اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن ہر کام آپ کے طریقے کے خلاف کرتا ہے، فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 3 رکعتیں پڑھتا ہے، حج اور عمرہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، عبادات اپنی مرضی سے کر رہا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے اعمال آپ کا طریقہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے کر رہا ہے، وہ سارے ایمان اور اخلاص کے باوجود منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ یہ جتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، رواج ہیں، آج انسان بڑے اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا، طریقے سے ہٹا ہوا، یہ منہ پہ مار دیا جائے گا، کسی کھاتے میں نہیں رہے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے یہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی سب سے زیادہ محنت میں گزری اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا، کفر کی حالت میں، عیسائی تھا، اور اس حالت میں اس کے بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، کمر دوری ہو گئی، بھویں تک سفید ہو گئی، اور محنت کرتے، ریاضت کرتے، عبادت کرتے، کھانے پینے اور خواہشات سے دور رہتے ہوئے اس کی کمر جھک گئی، کمزور ہو گیا، راہب تھا کسی چرچ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا گیا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ ہوں گے کام کر کر کے تھک جائیں گے لیکن ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے گا، کیوں کہ ایمان نہیں ہے۔ اب وہ کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، پوری تندہی کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی عمل کسی کھاتے کا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اعمال کرنے بھی ہیں، اعمال کو بچانا بھی ہے، ایمان بھی سلامت رکھنا ہے، اخلاص بھی حاصل کرنا ہے، اور ہر کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ پھر عمل کے ضائع ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عمل کر لیا لیکن کسی کو نقصان دیا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا حق دبا لیا، وراثت میں کسی کو ناحق دیا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو۔ اب نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیک اعمال لے کر آئے گا لیکن کسی کو مارا، پیٹا، تکلیف دی، گالی دی، زبان سے، مال سے کسی طرح بھی نقصان پہنچایا۔ حق والے آئیں گے، اپنا اپنا حق وصول کریں گے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں حق دینے کا، نیکیاں دینی پڑے، نیکیاں دینی پڑے، نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے،
حق والے کھڑے ہوں گے، پھر ان کے گناہ لے کے اس کے سر ڈالے جائیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں جا رہا۔ یہ ہے فرمایا مفلس، یہ میری امت کا مفلس۔ اس لیے اعمال کر کے اعمال کو بچانا بھی ہے، کسی کا حق نہیں مارنا۔ حقوق العباد اس لحاظ سے حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی تو اعمال بچیں گے، ورنہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ان کے اعمال سب بیکار ضائع جائیں گے۔ ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ساری محنت بیکار اور ضائع گئی، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، ولقائہ، اور اس سے ملنے کا انکار کر دیا۔ جس کو یقین ہو کہ میری رب سے ملاقات ہوگی، وہ اپنے نیک اعمال کا بدلہ بھی کس سے چاہے گا؟ اللہ سے ہی چاہے گا۔ اور اگر کوئی نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو رب کی ملاقات کا یقین نہیں۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں رب بدلہ دے گا کہ نہیں، یہاں لوگوں سے ہی لے لو جو لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال بیکار اور ضائع جائیں گے ان کے اعمال۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں بنائیں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے بعض موٹے ترین بندے، کھانے پینے والے اچھے خاصے، اس سے مراد جسمانی موٹے بھی ہو سکتے اور اپنے رتبے اور مقام کے لحاظ سے بھی بھاری بھرکم مقام رکھنے والے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ایک چیونٹی کے برابر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وہاں پہ ان کے لیے ترازو قائم نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی سزا جہنم ہے، کس وجہ سے؟ دو وجہ سے، ایک تو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور دوسرا میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا، انہوں نے سمجھا یہ سب کھیل تماشا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو، علماء کو، ورثائے انبیاء کو مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلک، صلی علی محمد کما انت اہلک، وافعل بنا ما انت اہلک، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم